وہ جو پہلے والی ہم بات کر رہے تھے نا، وہ جو پاکستان کو ختم کرنے والی، تو اس میں ہم رجیم، اس کے پچھلی رجیم کی بات کر رہے تھے. اس رجیم اور اس رجیم میں جب ہم فرق کرتے ہیں تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں. یہ بات غلط ہے. ہم صرف اس درجے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگر غدار تھے تو یہ کم از کم نیشنلسٹ ضرور ہیں. صحیح. اچھا، اس میں ایک قدم اور آگے بڑھا لیں. نیشنلزم کا ایک دیکھیں، پاکستانی نیشنلزم بھی اسلامی ہی ہے. صحیح. کیونکہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. اصولی اسلامی ریاست نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ، یعنی یہاں کا نیشنلزم رنگ کی بنیاد پر نہیں ہے، خون کی بنیاد پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ زبان کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ نیشنلزم بھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے. تو جب آپ نے یہاں پہ تسلیم کر لیا کہ دو قومی نظریہ ہماری بنیاد اور اساس ہے، تو وہ لازماً ایکسٹینڈ ہوتا ہے کہ بھائی اس کلمے کے ساتھ سعودیہ بھی جڑا ہوا ہے، اس کلمے کے ساتھ عرب بھی جڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک نیشنلسٹ جذبہ ہے جو مفادات کے گرد گھومتا ہے، لیکن مفادات اب آپ اپنے ملک کے نہیں دیکھ رہے، امت کے بھی دیکھنا شروع ہو گئے. آئیڈیلسٹک نہیں، نظریاتی نہیں، دینی اور روحانی نہیں، جو دنیا کے مفادات ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ایک مسلم امہ کے طور پر نہیں، ایک مسلم قوم کے طور پر. بس یہ ہم ان کو کریڈٹ دیتے ہیں. وہ پہلے والے یہ بھی نہیں تھے. ان سے پہلے والا سب سے پہلے پاکستان والا تھا، وہ امت سے کٹنے والا تھا. بعد والے پاکستان کا بھی نام اگر لیتے تھے تو بس وزن شعر لیتے تھے، بیت. اصلاً تو وہ سارا محب وطن ہی تھے وہ. اب یہ واپس کم از کم پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں، اور واپس امت کی بھی بات کر رہے ہیں. لیکن اس سے یہ کوئی مراد لے کہ یہ کوئی اسلامی نظام کی بات کر رہے ہیں، اسلامی آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں، ان کے جو ہے نا موٹیویشن کی بنیاد قرآن و سنت ہے، نہ، یہ بات نہیں ہے. یہ حالات و واقعات کو دیکھ کے، گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر وہ کرتے ہیں. اب آپ کٹے نا اپنی ساری آئیڈیالوجی سے. اس کے بعد آپ نے اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل ایک طاقت ہے، مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اور جزیرۃ العرب کی یا مشرق وسطیٰ کی سب سے پاورفل پوزیشن پر وہ ہیں، اس کے آگے تو کوئی چوں نہیں کرتا. اب وہاں جا کے آپ نے اسے ٹکر دینی ہے، اور اس لیے دینی ہے، ریئیکشن میں دینی ہے کہ وہ آ کے یہاں کشمیر میں بیٹھ گیا تھا آپ کے خلاف، تو آپ نے بیلنس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو یہ آپ کا اس اعتبار سے ایک بیلنسنگ فیکٹر ہے. اب آپ اس پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جا کے اس کے ساتھ اگر بات کر رہے ہیں، میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر اس کے ساتھ دوستی کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو جھک کے نہیں کرنا چاہ رہے، برابری کی بنیاد پہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ اپنا تھریٹ وہاں پہ باقی رکھنا چاہ رہے ہیں کہ دوستی رکھو گے تو ہم بھی فائدے میں، تم بھی فائدے میں رہو گے، اور اگر اسے دشمنی میں بدلو گے تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، یعنی صرف ہمیں ہی نہیں خطرہ ہوگا، ہم آپ کے لیے بھی خطرہ ہیں. تو یہ ایک پوزیشن بن رہی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جس جنگ کا بھی ہم نے ذکر کیا، جو بڑی جنگ جس کا ذکر آیا ہے، اس کی وجہ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں اس کے اوپر. تو اس کی جو بنیاد ہوگی وہ مفادات کا ٹکراؤ ہے. یعنی آغاز جو اس کا ہوگا کوئی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر نہیں ہوگا. ایک سونا نکلے گا سونے کے پہاڑ پہ، اس کے پہاڑ کو لینے. اب وہ اصل میں کیا بات بتائے، یا تو آپ مراد لیں کہ جی سچ مچ سونا نکلے گا، ہو سکتا ہے نکلے بھی، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن جو اصل بات بتائی گئی وہ کیا ہے کہ دنیا کے مفاد پہ لڑو گے، ریسورسز، ٹھیک ہے، جو ریسورسز ہیں اس پر لڑائی ہوگی. اور بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ تمہیں ملے بھی تو نہ لینا. صحیح. تو اس وقت ساری جنگ جو ہو رہی ہے وہ مفادات کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ تو یہ ساری وہی اس وقت گیدرنگ ہے. اور مطلب ہم اسے سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی ہم اس سے لا تعلق تو نہیں ہو سکتے نا، ہمارے یہی ہماری سکن ہے، ٹھیک ہے. وہ اگر ناپاک بھی ہو تو وضو کر کے پاک کریں گے نا، اسے کاٹ کے تو نہیں پھینکیں گے. تو روح اپنی جگہ پہ ہے، وہ ہے، لیکن بہرحال روح کو سروائیو کرنے کے لیے باڈی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ امت مسلمہ ہو، وطن ہو، یہ باڈی کی حیثیت رکھتا ہے. وہ آئیڈیالوجی یہ باڈی برقرار ہوگی تو یہ آئیڈیالوجی یہاں پہ آپ نافذ کریں گے یا اس کی بات کریں گے. باڈی نہ رہی تو روح کہاں رہے گی؟ اور سر اس پہ جب حدیث میں بھی اتنی ڈیٹیل، جیسے آپ نے بھی بتایا، اتنی وضاحت ہے، تو یہ بھی امید کرنی چاہیے کہ جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں ان کو کچھ ادھر سے بھی ڈائریکشن ملے گی یا ملی ہوگی یا کوئی ڈائریکشن لی ہو. میں یہ امید کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ دل کو ادھر پھیر دے ادھر پھیر دے، کسی فیصلے کی طرف موڑ دے، حالات ایسے پیدا کر دے کہ وہی فیصلہ آپ کو کرنا پڑے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہیں سے آپ کو مطلب خواب بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے نہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا میں اس میں ایک اور فرق کرتا ہوں. یہ جب ہم بہت زیادہ آئیڈیالوجیکل اپروچ اختیار کرتے ہیں نا، تو یہ مسلم قومیت کی ہم بالکل نفی کر دیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے.
یعنی بہرحال یہ جو مسلم برادرہڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی اہمیت ہے. مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنا، اس کو دشمن سے بچانا، اس کے لیے جو ہے نا سینہ سپر ہونا، وہ جیسا تیسا بھی ہے، فاسق فاجر ہی کیوں نہ ہو. بہرحال وہ یہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی یعنی اس کی بھی ڈیمانڈ ہے، اس کی بھی حیثیت ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں. آپ دیکھیں نا، جس بنی اسرائیل کو مسلمان قوم تھی نا، موسیٰ علیہ السلام اسے نکال کے لائے، تو وہ نیک لوگ تھے، ان کے اندر وہ قارون ان میں شامل تھا، ٹھیک ہے، جس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے دسایا زمین کے اندر. ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آتے ہی جو ہی وہ ملا وہاں سے نجات ملی، اور کہا جی یہ بت ہمارے لیے بھی بناؤ. سامری بھی اسی قوم کا حصہ تھا. موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے، اللہ سے وہ جو وعدہ تھا تو طور پر، پیچھے سامری کے پیچھے چل پڑے سارے. ہارون علیہ السلام سمجھاتے رہ گئے، اور کہا نہیں، جب تک موسیٰ نہیں واپس آتا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. تو معلوم ہوا کوئی ان کی اس طرح کی کوئی آئیڈیالوجیکل پارٹی تو نہیں تھی، صالحین کی جماعت تو نہیں تھی، اس کے اندر مکس تھا سارا. پہلا مکہ جو مار کے قبطی مار دیا تھا، جہاں سے سارا کھڑا ہوا مسئلہ، تو وہ ایک قومی غیرت کے اندر ہی موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا نا. دو آدمی لڑ رہے تھے، وہ اس کو ایک مکہ مارا، وہ مر گیا. وہ قبطی تھا، فرعون کی قوم کا آدمی تھا، یہ ان کی قوم کا آدمی تھا. تو اس لیے کوئی قومی جدوجہد بھی ایک حد تک اس کی بھی گنجائش نکلتی ہے. ہاں، اس کا کام بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اونچا ہے، بلند ہے، جو آئیڈیالوجیکل لیول پہ جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن اسے اس قومی جدوجہد کا انکار نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ جو سارا مسئلہ بنا ہے نا، یہ وہی جیسے ہم نے وہ کہا نا 12 سیٹیں ختم کر دو، تو یہ آسان لگتا ہے کہ بھئی یہ کام ہی ختم کر دو. تو یہ جتنے بھی اس وقت جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو تکفیر کے سارے فتوے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے یہ سوچ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ ریاست وہ نظام لے کے چل رہی ہے، اس لیے یہ بھی سارے کافر ہیں. جو اس ریاست کو سرو کر رہا ہے وہ بھی کافر ہیں، ان کو بھی مارنا، نچلے پولیس والے کو بھی مارنا، یہ سب جو ہے نا وہ جہاد ہے.